الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں اکٹھا فرمایا، اور یہ وہ نشستیں ہیں جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی راہیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کا جمع ہونا یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی خاص رحمت ہے کہ اس کے دین کے ساتھ تعلق کی علامت ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم دین حنیف کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آئیں شکر گزاری اور اخلاص کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی آج کی نشست کے سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البر والصلہ، نیکی اور رشتہ داری ملانے کا بیان، یعنی کتاب الجامعہ کا ایک باب ہم نے پڑھ لیا تھا جو باب العلم کے نام سے تھا۔ تو آج جو ہے یہ جو دوسرا باب ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، باب البر والصلہ، نیکی اور رشتہ داری ملانے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی نشان قدم باقی رکھے جائیں، یعنی دیر تک اس کی عمر دراز کی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے، رشتہ داری کو ملانے والا بن جائے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے رزق میں بھی فراخی فرمائیں گے اور اس کی عمر میں بھی جو ہے برکت عطا فرمائیں گے، عمر کو بھی بڑھائیں گے۔ تو یہ احادیث جو ہم آج پڑھیں گے یہ انتہائی اہم احادیث ہیں۔ تو ان میں ایک حدیث یہ ہے جس کے اندر صلہ رحمی کے حوالے سے جو ہے بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں جو ہے وہ فراخی کی جائے، اس کے رزق میں جو ہے وسعت پیدا کی جائے اور اس کی عمر کو دراز کیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے۔ صلہ رحمی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فوائد اس کی حدیث کے اندر سے کیا نکل رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پر ایک سوال اٹھاتے ہیں، یعنی سوال تو پیدا ہوتا ہی ہے نا۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر زینب بلال، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک جزاک اللہ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے، تو اس طرح عمر بھی طے ہو چکی ہے، تو جب ان کا یہ تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں تو پھر رزق میں کیسے برکت ہوگی، عمر میں کیسے برکت ہوگی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی اور عمر میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراخی کے اسباب اور عمر بڑھنے کے اسباب بھی لکھے رکھے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ نے تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ اگر یہ انسان یہ کام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی فراخی عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اب ہم کو تو نہیں نا پتا ہم نے کون سا کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، نہ کہ ہمیں پتہ ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بات یہ پوائنٹ نوٹ فرما لیں، یعنی جو کچھ اللہ نے تقدیر میں رزق کی فراخی اور عمر کے بڑھنے کے اسباب لکھ رکھے ہیں۔ مثلا جو شخص محنت کرے گا، ہوش مندی اختیار کرے گا، اسے کھلا رزق ملے گا، اور جو کاہلی اور سستی اختیار کرے گا وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول، یہ انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب ہیں نا، کہ جن سے عمر بڑھتی ہے۔ تو خراب آب و ہوا ہوگی، ناقص یا ناموافق جو ہیں وہ چیزیں ہوں گی، تو وہ بیماری اور پریشانی کا سبب بنے گی۔ تو یہ چیزیں اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں نا، تو یہ چیزوں کو ہم نے اگر سمجھیں گے ان کو تو پھر ہی ان پر عمل کرنے والے بنیں گے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، یعنی اگر ہم جو ہیں
رشتہ داری ملائیں گے، رزق میں برکت بھی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ جس طرح رزق اور عمر اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہے نا، تو اسی طرح اس کے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے قلبی اطمینان، دلی مسرت اور اسی کے ساتھ ساتھ اوقات عزیزہ میں برکت حاصل ہوگی۔ تو جو وہ کام کرے گا دل جمی سے کرے گا، اس سے اس کے رزق میں فراخی ہوگی، اطمینان قلب جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ صحت کا دار و مدار انہی چیزوں پہ ہوتا ہے نا۔ انسان جو ہے وہ خوشحال رہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، وہ خوش رہے، اسے قلبی اطمینان ملے، روحانی سکون ملے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی صحت پر جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو جب صحت درست ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس جس یعنی کم نصیب کو اپنوں ہی سے رشتہ داری جو ہے وہ توڑنے کا موقع ملے، وہ ہر وقت جو ہے رشتہ داری توڑنے والا ہے، تو وہ ہر وقت رنج غم میں رہے گا، اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ہر ٹائم کس تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ہی نیچا دکھانے کی فکر میں رہے گا۔ تو یہ قطع تعلق کرنا تو اسے دنیا کے کاموں کے اندر مبتلا کر دے گا، جس سے جو ہے اس کی طبیعت میں چڑچڑی، اسی کے ساتھ ساتھ بے چین نظر آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کاروبار میں بھی ناکامی ہوگی، پریشان کن بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پریشان جب رہے گا تو بندہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہی چیزیں جو ہیں اس کو موت کے قریب کر دیتی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے گا، اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، جس طرح اس کا وعدہ ہے۔ تو جو شخص ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اسے جنت ملے گی۔ حالانکہ جنت میں جانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کے نام تقدیر میں پہلے ہی سے لکھے جا چکے ہیں، مگر ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، فراخی رزق اور اسی کے ساتھ ساتھ درازی عمر کا سبب ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ رزق میں فراخی کا بھی سبب ہے اور عمر کے اندر یعنی درازی کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ترمذی میں روایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل مسرات فی المال منسعۃ فی الاثر، یعنی رشتہ داری کو ملانا گھر والوں سے محبت، مال میں ثروت یعنی مال میں اضافہ، اور نشان قدم میں تاخیر یعنی عمر میں برکت کا سبب ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر تین چیزیں جو ہیں، تین فوائد و ثمرات حاصل ہو رہے ہیں رشتہ داری کو ملانے کے۔ ایک کیا ہے؟ ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، یعنی رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ مسرات فی المال، یعنی مال میں جو ہے وہ برکت کا سبب بنتا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ منسعۃ فی الاثر، اور عمر میں بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی تین چیزیں اس حدیث سے یعنی ثابت ہو رہی ہیں، ایک صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ہے کہ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جاتی ہے، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر میں حقیقی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ نکل رہی ہے جو علماء محدثین وغیرہ بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ یعنی تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسری یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی عمر میں برکت کیسی ہوگی کہ اس کے اوقات ضائع نہیں ہوتے، یعنی اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت کی نعمت سے نوازتا ہے، یعنی اسے عافیت ملتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں عمر میں برکت کا ایک جو ہے وہ سبب علماء محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے، یعنی اس کی عمر میں یعنی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو عافیت مل جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی عمر میں بہت لمبی عمر کے برابر جو اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو بہت لمبی عمروں سے نوازا تھا، تو ان کے مقابلے میں اس امت کی عمر تو بہت تھوڑی رکھی ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ان کو نیک اعمال دیے ہیں، وہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کئی سال کے برابر جو ہے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا لیلۃ القدر کے ساتھ اس کی کمی کو پورا فرما دی ہے، یعنی جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے تو خیر من الف شہر، وہ جو ہے 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے رات ہے، اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر
اس امت کے اندر یہ خصوصیات رکھی ہیں، یہ تھوڑا کام کرتے ہیں، تھوڑا جو ہے اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا عطا کر دیتے ہیں، کئی مہینے کئی سالوں کا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی عمر میں ایک برکت کا یہ سبب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو 1000 برس عمر ملے گی مگر نیکی کی توفیق ہی نہ ملے، ایک وہ ہے جس سے لمبی عمر مل جاتی ہے لیکن نیکی کی توفیق نہ ملے، تو اس کی عمر سمجھو گھٹ گئی بلکہ برباد ہو گئی نا۔ اور جس کو نیکی کی توفیق مل گئی، خواہ عمر اس کی تھوڑی بھی ہو، اس کی عمر بڑھ گئی، کیونکہ اس کے کام ہی وہ چیز آ گئی نا، اس کی زندگی تھوڑی ہے، اس کے کام آ گئی ہے، اس کو جو ہے اس میں نیکیوں کا موقع مل گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا عافیت مل گئی ہے۔ ایک وہ ہے جس سے عمر تو بڑی لمبی ملی ہے لیکن نیکیوں کا موقع ہی نہیں ملتا، تو سمجھو کہ اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یعنی لوگ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کا نام جو ہے وہ زندہ ہے، نام اس کا باقی ہے۔ یعنی نام اس کا باقی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایسے کام فلاح و بہبود کے کر کے گیا ہے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے لیے نیکیوں کا اور اجر و ثواب کا مستحق بنے ہیں۔ مثلا ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو یہ اس کی وفات کے بعد بھی جو ہیں یعنی اس کے نام کو زندہ رکھنے کے یعنی معنی میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا اصل اجر و ثواب تو قیامت کو ملے گا، یعنی جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کا اجر و ثواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں نیکی کرتے وقت آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی جو ہے وہ فائدہ ذہن میں ہوتا ہے نا، تو اس کو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ صدقہ کرنے سے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال میں اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت جہنم سے جو ہے وہ بچاؤ کا ذریعہ بھی بنا دیں گے۔ یعنی جو دنیا میں صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ دنیا میں مال کو جو ہے وہ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی مال میں بھی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم سے بچانے کا بھی سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی جو ہے وہ عطا کر دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی واقعی نہیں ہے۔ تو وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حصہ رکھا ہے، جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے ایک حصہ رکھا ہے اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں ہی کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی سارا کچھ مل جائے، آخرت میں چاہے ہمیں کچھ بھی نہ ملے، تو ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں اس کو مل گیا تو آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو معلوم کیا اس حدیث سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی عمر میں بھی جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں۔ رزق میں بھی وسعت آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمر بھی دراز فرمائیں گے۔ تو عمر میں جو دراز کے معنی میں جو چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کو وضاحت میں بتا دی ہیں۔ ایک تو ظاہر سی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ انسان کی عمر میں جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، یعنی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو نہیں نا معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، کہ معنی میں یہ ہے کہ اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو جو ہے عافیت مل جاتی ہے، تھوڑے ٹائم میں زیادہ نیکیوں کا موقع مل جاتا ہے، اسے جو ہے وہ زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، مصیبتوں پریشانیوں کے اور بیماریوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو ایک انہوں نے یہ بھی معنی جو ہے وہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطی یعنی قاطی رحم۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ کیا کاٹنے والا؟ یعنی رشتہ داری کاٹنے والا۔ جو شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے، یعنی رشتہ داری کو ملاتا نہیں ہے، جوڑتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی جنت میں داخل ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ قرآن مجید میں قطع رحمی اور فساد فی الارض کرنے والوں کے لیے لعنت کی وعید ہے کہ جو شخص قطع تلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس پر لعنت فرمائی ہے، ایک رشتہ داری توڑنے والے پر اور دوسرا زمین میں فساد کرنے والے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں، بلکہ کوشش نہیں کرتے بلکہ توڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے تعلقات کو جوڑنا ہے، تعلقات کو جو ہے وہ ملانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو بجائے اس کے کہ جوڑیں ان کو توڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، پس تم میں سے اس بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے پاس تم سے اسی بات کی توقع ہے، یعنی اسی بات کی امید ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں کیا کرو گے؟ فساد کرو گے۔ اور ساتھ فرمایا اور اپنے رشتے کاٹ دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی یعنی ان پر لعنت فرمائی ہے جو لوگ زمین میں فساد کے سبب بنتے ہیں اور ساتھ جو ہے رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ تو صلہ سے کون سے رشتہ داری مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت رشتہ داری کے انسان کے کئی مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی رشتہ داری ہوتی ہیں جو انسان کے یعنی ایسے رشتہ داری جن سے انسان کا جو ہے نکاح وہ ناجائز ہوتا ہے، نکاح نہیں کر سکتا، یعنی محرم رشتے ہوتے ہیں، کچھ غیر محرم رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، یعنی وصلھا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جب اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو اسے ملائے۔ یعنی صلہ رحمی کا اصل مستحق بندہ وہ ہے، یعنی وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا شخص، تو یعنی جو برابر کا معاملہ کرتا ہے وہ نہیں، یعنی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے بھائی؟ صلہ رحمی نام ہے اگر آپ سے کوئی تعلق کو توڑتا ہے تو آپ کیا کریں؟ بدلے میں اس سے جو ہے وہ رشتہ داری کو جوڑیں۔ آپ سے کوئی رشتہ داری توڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ہمیں حدیث میں مل رہا ہے کہ آپ سے کوئی رشتہ داری توڑتا ہے تو آپ نے بدلے میں اس سے رشتہ داری جوڑنی ہے، آپ نے رشتہ داری توڑنی نہیں۔ اسی چیز کا نام جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں الٹ تصور کیا جاتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ داری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے الٹ کام چل رہا ہے نا، جو آپ سے رشتہ داری کو ملاتا ہے تو ہم بدلے میں اس سے ملاتے ہیں، تو جو ہم سے رشتہ داری جوڑتا ہے ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو حقیقتاً صلہ رحمی نام کس چیز کا ہے؟ کہ جو آپ سے رشتہ داری توڑتا ہے آپ نے اس سے رشتہ داری جو ہے وہ جوڑنی ہے۔ حقیقی نام صلہ رحمی کا یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے اندر جو ہیں وہ بعض اور بھی چیزیں آتی ہیں، یعنی صلہ رحمی کے بھی کئی مرتبے ہیں، مراتب ہیں صلہ رحمی کے۔ وہ کیا مراتب ہیں؟ تو صلہ رحمی کے ادھر جو ہیں وہ ہم آج 3 مرتبے پڑھیں گے۔ رشتہ داری کو یعنی جوڑنے والے رشتہ داری کو، معاملات رشتہ داروں سے سلوک کے کتنے مراتب ہیں وہ 3 ہم آج پڑھیں گے کہ وہ کون سے 3 مراتب ایسے ہیں جو رشتہ داری کو جوڑنے کے سبب بنتے ہیں، یا کون سے ہیں جو رشتہ داری کے مرتبے ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ صلہ رحم،
رشتہ دار تعلقات منقطع کر دیں تو ان سے ملائیں اور حسن سلوک کریں. یہ ہے پہلا. یعنی رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے رشتہ داری کو توڑتے ہیں، قطع تلقی کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں. آپ بدلے میں جو ہے وہ رشتہ داری توڑتے نہیں ہیں بلکہ آپ بھی جوڑتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مکافات، رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ ہے مکافات. کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے بھائی، جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ مکافات اس ادھر سے وہ لفظ جیسے وہ اس کا میننگ لیتے ہیں نا لوگ، تو اس کے معنی میں آ رہا ہے کہ مکافات، اگر رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ قطع رحم، یعنی رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لے، خواہ ان کے برا سلوک کرنے کی وجہ سے کرے، تو یہاں خواہ ان سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کرتا ہے. تو یہ جو ہیں وہ 3 مرتبے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرنے کے. سب سے پہلا کیا ہے؟ صلہ رحم، رشتہ دار تعلقات منقطع کر دیں، ان سے ملائیں، اچھا سلوک کریں. مکافات، رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ تیسرا یہ قطع رحم، رشتہ دار تعلق کو توڑتے ہیں، خواہ برا سلوک کی وجہ سے توڑتے ہیں یا خواہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے توڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے یعنی قطع تلقی کے معاملات یہ بیان ڈسکس ہو رہے ہیں. تو بہرحال ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے بعد برا سلوک کرتا ہے اور ناتا توڑ لیتا، تو یہ قطع رحم کی بدترین صورت ہے. یعنی آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بدلے میں جو ہے وہ قطع تلقی کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بدترین جو ہے وہ صورت ہے. آپ اچھا سلوک کریں تو وہ آپ سے جو ہے وہ آگے سے غلط بیہیویئر کو یوز کرتا ہے. پھر بھی آپ کو یہی حکم ہے، آپ نے قطع تلقی نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ ابتدا یہی کرنی ہے کہ میری طرف سے کوئی بھی معاملہ نہ ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کا خود اپنا یہ قول آتا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں. یعنی میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں. تو میں ان سے احسان کرتا ہوں، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان سے جو ہے وہ حلم اختیار کرتا ہوں، یعنی نرمی اخلاق اچھے کے ساتھ پیش آتا ہوں، تو وہ مجھ پر جہالت پیش کرتے ہیں، یعنی جہالت کی جیسی باتیں کرتے ہیں. آپ علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک سے آ کے یہ شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے پتہ ہے ان کو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر ایسے ہی جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر ایسے ہی معاملہ ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ جو ہے وہ ڈال رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اگر ایسے ہی ہیں، آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ بدلے میں آپ سے جو ہے وہ غلط بیہیویئر یوز کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یعنی آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، تو آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں تو وہ توڑتے ہیں. اگر آپ جیسے بیان کر رہے ہو بات اگر ایسے ہی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. اور جب تک تم اس عمل پر قائم رہو گے، ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. اللہ کی مدد اور نصرت تمہیں ملتی رہے گی جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے. یعنی یہ مسلم کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے. تو یہ نیٹ ورک کا کافی ایشو آ رہا ہے، اس وجہ سے نا بار بار مجھے میرا فوکس ادھر نیٹ کی طرف موبائل کی جانب جا رہا ہے. تو ہم حدیث یہ نہیں، اس شخص نے جو ہے نبی علیہ السلام سے آ کے یہ شکایت کی کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ نیکی کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ قطع تلقی کرتے ہیں. میں ان سے جو ہے وہ نیکی ہی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جو ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسے ہی جیسے تم بیان کر رہے ہو معاملہ اگر ایسے ہی ہے تو تم ان کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. تو جب تم اس عمل پر قائم رہو گے، لوگ آپ سے رشتہ داری توڑیں اور آپ جوڑتے رہو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مددگار جو ہے وہ ساتھ رکھتا ہے. تو جو شخص قطع تلقی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سننے کے بعد بھی قطع تلقی کرتا ہے تو قطع تلقی جو ہے حرام ہے. تو جو اسے حلال سمجھتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ اگر ہم اس کو حرام کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، مسلمان ہی نہیں رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ تو ہمیں چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رشتہ داری توڑنی نہیں چاہیے بلکہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے.
تو رشتہ داری کو جوڑیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، اگر رشتہ داری کو توڑیں گے، قطع تعلقی کریں گے تو لا يدخل الجنت نمام، وہ آتی ہے حدیث کے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کر جائے تو آپ نے اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا، آپ نے مثالی مسلمان بن کے دکھانا ہے، آپ نے ایک اچھا یعنی دیندار بن کے دکھانا ہے، آپ نے ایک اچھا انسان بن کے دکھانا ہے کہ آپ مجھ سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں لیکن میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ سے رشتہ داری جو ہے وہ توڑوں، میں تو بدلے میں آپ سے نیکی ہی کروں گا، اچھی اخلاق سے ہی پیش آؤں گا، آپ کا برا نہیں چاہوں گا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں یعنی کمی نہیں ڈالیں گے، بلکہ اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری عزت اور میں عزت و تکریم میں کمی آئے گی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مددگار جو ہیں وہ نازل کر دیتے ہیں جو اس کی مدد نصرت میں لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی ان احادیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم نے رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے بلکہ ہم نے رشتہ داری کو جوڑنے والا بننا ہے۔ اگر ہم سے کوئی رشتہ داری توڑتا بھی ہے تو ہم نے پھر بھی جو ہے وہ رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے پھر بھی رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کیونکہ رشتہ داری توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں، ہماری تو یہ یعنی طرف ہے اور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ذریعے، کسی بہانے، کسی عمل کی وجہ سے ہمیں اپنی جنت میں جو ہے وہ داخل کر دے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، رب کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اس کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو اپنا کے ان پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آج کی حدیث سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ صلہ رحمی اللہ کی رضا، رزق عمر میں اور دل کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رزق میں بھی جو ہے وہ برکت عطا فرماتے ہیں، عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور دل میں بھی سکون رہتا ہے۔ جب بندے کو رشتہ داری توڑنے کا ڈر نہ ہوگا تو وہ ہمیشہ جو ہے خوشحال رہے گا۔ تو جو لڑائی جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے وہ ہر ٹائم ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، انزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ قطع رحمی سخت گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو جو انسان کو رحمت الہی سے محروم کر دے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اصل طالب علم وہ ہے جو اپنے علم کو رشتوں کی درستی اور کردار کی اصلاح میں ظاہر کرتا ہے۔ تو رشتے جوڑنے والا اللہ سے جڑتا ہے اور رشتے توڑنے والا اپنی قسمت کے چراغ جو وہ خود بخود بجھا رہا ہے۔ تو آئیں آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرتے ہیں ہم نے بدلے میں برا نہیں کرنا، ہم نے اچھی کر کے دکھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیٹ ورک کا پتہ نہیں آج کافی ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے کافی سسٹر کی بار بار کلاس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ کی بھی تصحیح کرنی تھی لیکن نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے